اگر سزا معطلی کی درخواست مسترد ہو جائے، اگر عدالت ضمانت دینے سے انکار کر دے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی راستہ باقی نہیں رہا، یا قانون ابھی بھی کوئی دروازہ کھلا رکھتا ہے؟ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل قانون پاکستان، اور آج ہم ایک نہایت اہم قانونی صورتحال کو سمجھنے جا رہے ہیں کہ اگر سزا معطلی یا ضمانت مسترد ہو جائے تو اس کے بعد اگلا قانونی قدم کیا ہوتا ہے، اور ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کب اور کیسے رجوع کیا جاتا ہے۔ جب کسی مقدمے میں ٹرائل کورٹ یا اپیل کورٹ سزا معطلی یا ضمانت کی درخواست مسترد کر دیتی ہے تو عام طور پر ملزم یا اس کے اہل خانہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اب تمام قانونی راستے بند ہو گئے ہیں، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ قانون یہ اجازت دیتا ہے کہ اگر ایک عدالت سے ریلیف نہ ملے تو مخصوص حالات میں اعلیٰ عدالت سے رجوع کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ رجوع ہر صورت میں نہیں بلکہ قانون کے دائرے میں رہ کر ہی ممکن ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ اگر سیشن کورٹ یا ٹرائل کورٹ ضمانت یا سزا معطلی مسترد کر دے تو براہ راست ہائی کورٹ سے رجوع کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ قانون اس کی اجازت دے۔ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کرتے وقت یہ کہنا کافی نہیں ہوتا کہ نچلی عدالت نے غلط فیصلہ کیا ہے، بلکہ یہ دکھانا ضروری ہوتا ہے کہ فیصلے میں کوئی قانونی خامی ہے یا قانون کو صحیح طریقے سے لاگو نہیں کیا گیا۔ ہائی کورٹ عام طور پر یہ دیکھتی ہے کہ نچلی عدالت نے اختیار کا درست استعمال کیا یا نہیں، کیا فیصلے میں غیر ضروری سختی برتی گئی، اور کیا ملزم کے بنیادی حقوق متاثر ہو رہے ہیں۔ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جرم کی نوعیت کیا ہے، سزا کی مدت کتنی ہے، اپیل زیر التوا ہے یا نہیں، اور کیا اپیل کے فیصلے میں غیر معمولی تاخیر کا امکان ہے۔ اگر ہائی کورٹ کو یہ محسوس ہو کہ نچلی عدالت نے کسی اہم قانونی پہلو کو نظر انداز کیا ہے تو وہ سزا معطل کر سکتی ہے یا ضمانت دے سکتی ہے، لیکن اگر جرم انتہائی سنگین ہو تو ہائی کورٹ بھی احتیاط سے کام لیتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں سپریم کورٹ کی۔ سپریم کورٹ عام طور پر ہر ضمانت یا سزا معطلی کے کیس میں مداخلت نہیں کرتی۔ سپریم کورٹ سے رجوع صرف انہی معاملات میں کیا جاتا ہے جہاں کوئی بنیادی قانونی سوال پیدا ہو جائے یا انصاف کے سنگین تقاضے متاثر ہو رہے ہوں۔ سپریم کورٹ میں درخواست دائر کرنے کے لیے یہ دکھانا ضروری ہوتا ہے کہ کیس صرف ایک فرد تک محدود نہیں بلکہ اس میں قانون کی تشریح یا اصولی معاملہ شامل ہے۔ یہاں یہ بات بہت اہم ہے کہ اعلیٰ عدالتوں میں بار بار ایک ہی بنیاد پر درخواستیں دائر کرنا نہ صرف وقت کا ضیاع ہوتا ہے بلکہ بعض اوقات کیس کو مزید کمزور بھی کر سکتا ہے۔ اسی لیے جب ضمانت یا سزا معطلی مسترد ہو جائے تو جذباتی فیصلے کرنے کے بجائے کسی ماہر وکیل سے یہ مشورہ لینا ضروری ہوتا ہے کہ آیا واقعی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ جانے کا قانونی جواز بنتا ہے یا نہیں۔ قانون میں یہ سہولت اس لیے دی گئی ہے تاکہ اگر کسی مرحلے پر ناانصافی ہو جائے تو اس کی اصلاح ممکن ہو، لیکن اس سہولت کا غلط یا غیر ضروری استعمال خود نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ہر اگلا فورم پہلے سے زیادہ تکنیکی اور قانونی ہوتا ہے، اسی لیے تیاری، دستاویزات اور قانونی بنیادیں
पहले से ज्यादा मजबूत होनी चाहिए। नाजरीन, अगली वीडियो में हम तफसील से बात करेंगे कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जमानत की दरख्वास्त कैसे लिखी जाती है और किन कानूनी नुकात पर अदालत फौरी तौर पर तवज्जो देती है। नाजरीन, अगर आपने कोई कानूनी सवाल करना है या आपको किसी खास कानूनी नुक्ते पर मालूमात की फराहमी दरकार है तो हमारे कमेंट सेक्शन में लाजमी कमेंट करें ताकि हम आपके सवाल के जवाब में बेहतर से बेहतरीन उर्दू में आसान और समझ आने वाली मालूमात आपको फराहम कर सकें। नाज़रीन, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कानून पाकिस्तान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।